آگے 5ویں نمبر پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے سب سے پہلے کہ لا علاج بیماری، اس کا کیا حل ہے، یا ظالم کے ظلم سے بچنے کا کیا حل ہے، یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور رزق کے اندر برکت کیسے ہوگی، کام کے اندر آسانی کیسے ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ رزق میں برکت ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بعض دفعہ کام کی سمجھ نہیں آتی آدمی کو، کاروبار کرتا ہے، دکان شروع کی کریانے کی، آگے کریانے کا سسٹم سمجھ نہیں آ رہا، اس وجہ سے وہ دکان نہیں چل پا رہی، تو کام کو کرنے میں آسانی یہ بھی بتاؤں گا۔ اور حج اگر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن حج کرنے کا شوق جذبہ بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور اگلا وظیفہ یہ ہوگا کہ الفت اور محبت پیدا کرنا آپس میں، یعنی محلے میں، رشتہ داری میں، دوست احباب میں، اور معاشرے میں الفت محبت ہو آپس میں، دھوکہ، نفرت، یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ وظیفہ ہوگا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور ظالم کے ظلم سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ اور آخر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یرقان کا کیا حل ہے۔ یرقان کا مرض آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یرقان کے لیے آپ نے کیا عمل اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی لا علاج بیماری کے اندر آپ پریشان ہیں، لا علاج بیماری کی وجہ سے جس کو کوئی علاج ہی نہیں ہو پا رہا، یا ظالم کے ظلم و ستم کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس ظالم کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا ہے، وہ ظالم آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ اس کے ظلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یہ 27ویں پارے میں سورۃ قمر ہے، سورۃ قمر 27ویں پارے میں۔ تو اس کو آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے، اس آیت کو فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، 313 دفعہ اس کو پڑھ کر ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے ایک پھونک لگانا ہے، اور پھر دوسرا پھونک جو ہے وہ آپ نے پانی پر لگانا ہے، پانی کو دم کرنا ہے، اور 21 دن تک یہ عمل آپ دہراتے رہیں، پانی پر دم کر کے اس کو مریض کو پلائیں، یا وہ آدمی پیے جو کسی ظالم کے ظلم و ستم کے نیچے آ رہا ہے، خود پیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا جو ظالم ہے اس کے دل کو اس کے بارے میں نرم کر دیں گے۔ اگلا ہے رزق میں برکت اور کام میں آسانی، کام کے اندر بھی آسانی ہو جائے گی اور رزق سے کے اندر برکت بھی آ جائے گی۔ اس کے لیے فرمایا کہ سورت مزمل جو ہے یہ آپ پڑھیں، یہ 29ویں پارے میں ہے، سورت مزمل مکمل سورت، یہ کہتے ہیں کہ 41 مرتبہ پڑھیں اور 3 دن تک پڑھیں، یعنی روزانہ 41 دفعہ پڑھیں اور 3 دن تک یہ عمل آپ پڑھیں گے، یہ سورت مزمل آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رزق کے اندر برکت بھی ہوگی، اور جو کام آپ سے نہیں ہو رہا، دکان آپ نے شروع تو کر لی ہے کسی بھی چیز کی اور وہ آپ سے ہو نہیں پا رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی آسانی پیدا فرما دیں گے۔ سورت مزمل مکمل پڑھنی ہے۔ آگے ہے حج کی طاقت اگر نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں مل رہے اور آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ حج کریں، اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا، وہ ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ فتح میں ہے۔ یہ آیت اگر آپ پڑھیں، اگر آپ کو حج پہ جانے کا ارادہ ہے، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی وسائل مہیا نہیں ہو رہے، تو اس آیت کا ورد آپ اکثر کرتے رہیں، اکثر اس آیت کو پڑھتے رہیں، اس کی کوئی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، جتنی تعداد کے اندر بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حج کے لیے وہاں پر حجاز مقدس میں بلا لیں گے۔ آگے ایک وظیفہ ہے آپس میں الفت محبت قائم کرنا،
اس کا وظیفہ ہے، چاہے وہ الفت محبت معاشرے کے اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، دوست احباب کے اعتبار سے ہو، محلے داری کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، آپس میں اچھا ماحول بنے گا، اس کے لیے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ صورت انفال کی آیت ہے۔ تو یہ آیت اگر آپ اس طریقے سے الفت محبت پید کرنا چاہتے ہیں، خاندان کے اندر اتفاق و اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آیت 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک یہ محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ صرف 11 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت کے اندر توجہ دھیان کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپس میں الفت محبت قائم ہو جائے گی۔ آگے ایک عمل ہے ظالم کہ جو ظلم ہے اس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ بتایا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ کا لفظ میں ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کے ساتھ میں زبردست قسم کا وظیفہ بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس وظیفے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت آپ نے 3 دن تک پڑھنی ہے، 21 دفعہ 21 دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دن تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر قسم کے ظالم کو آپ کے اوپر سے ہٹا دیں گے، وہ آپ کے اوپر اپنا ظلم ستم جبر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اب آخری جو میں نے آپ کو بتایا تھا یرقان کے بارے میں بتانا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو یرقان ہو جائے، یرقان ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے تو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ حشر کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورۃ حشر یہ 28ویں پارے میں دوسری سورت ہے، سورۃ حشر، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، جو آخری صورتوں میں سے ہیں۔ 1 دفعہ سورۃ قریش پڑھنی، اور پھر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی دم والا جو پانی ہے اس مریض کو اہتمام کے ساتھ پلاتے رہیں، جس کو یرقان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یرقان کو ختم فرما دیں گے۔ دوبارہ سن لیں، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 دفعہ سورۃ حشر پڑھنی ہے 28ویں پارے میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلاتے رہیں، مسلسل پلاتے رہیں جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اس کے اندر سے یرقان کا جو بیماری ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کے لیے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ نصیب فرما دیں گے۔